نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح سنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے اور اس کے بہت سے مسائل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 46 اور اس مسئلے پہ بھی کافی دنوں سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ اس مسئلے میں امام بربہاری رحمہ اللہ نے کئی ایسی اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ کیا ہے جن کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ملتا ہے۔ تو امام بربہاری کہنا چاہتے ہیں کہ جو ان احادیث کو مانے گا، ان احادیث کو ان کے ظاہری معنی کے مطابق قبول کرے گا، وہ اہل سنت میں سے ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ صحیح منہج پہ ہے، صحیح راستے پہ ہے۔ اور جو یہاں پہ تعویلیں کرے، ان احادیث کو ماننے سے انکار کرے یا الفاظ کی حد تک مان لے، معنی و مفہوم نہ مانے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل سنت کے عقیدے کے اوپر نہیں ہے۔ چنانچہ امام بربہاری کہتے ہیں وَكُلَّمَا سَمِعْتَ مِنَ الْآثَارِ شَيْئًا مِمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ عَقْلُكَ نحو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن وقوله ان اللہ ينزل الى سماء الدنیا وينزل يوم عرفہ وينزل يوم القیامہ وان جہنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدما جل ثناؤه وقول الله تعالى للعبد ان مشيت الي هرولت اليك وقول خلق الله آدم على صورته وقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی فی احسن صورہ۔ ہر وہ چیز جو آپ نے سنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سے، جن تک آپ کی عقل نہیں پہنچتی، آپ کی عقل کی رسائی نہیں ہے، آپ کی عقل کی پہنچ نہیں ہے، جیسا کہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اور فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرفات کے دن اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتریں گے، نزول فرمائیں گے، اور بے شک جہنم میں اللہ رب العزت لوگوں کو ڈالتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا قدم رکھیں گے۔ اور اللہ رب العزت کا بندے سے یہ کہنا کہ اگر تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اپنی صورت پہ، اور نبی علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے بہترین صورت میں، وَأَشْبَاهِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اور اس سے ملتی جلتی احادیث۔ تو جب یہ آپ سنیں تو کیا کریں؟ امام بربہاری کہتے ہیں فَعَلَيْكَ بِالتَّسْلِيمِ، آپ پہ واجب ہے کہ آپ ان کو تسلیم کریں، ان کو مانیں، وَالتَّصْدِيقِ اور ان کو سچا جانیں، ان کی تصدیق کریں، وَالتَّفْوِيضِ
اور ان کا معنی ماننے کے بعد ان کی کیفیت اور ان کی تفصیلات اللہ کے سپرد کر دیں۔ والرضا، اور آپ ایسی احادیث پہ اور ایسے امور پہ رضامندی کا اظہار کریں۔ ولا تفسر شیئا من هذه بہواک، اور ان میں سے کسی چیز کی بھی وضاحت آپ اپنی خواہش سے نہ کریں، اپنی عقل سے نہ کریں۔ فإن الایمان بہذا واجب، اس سب پہ ایمان لانا واجب ہے۔ فمن فسر شیئا من هذا بہواہ، جو ان میں سے کسی چیز کی بھی وضاحت اور تفسیر اپنی خواہش سے کرے گا، او ردہ، یا اسے مسترد کر دے گا، رد کر دے گا، فہو جہمی، تو وہ جہمی ہے۔ ان احادیث میں سے بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اس پہ تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرفات کے دن نزول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نزول فرمائیں گے، ان کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں ڈالتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا قدم رکھیں گے، اس پہ بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ اور آج گفتگو ہوگی اس حدیث پہ کہ اللہ تعالیٰ بندے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ سب سے پہلے یہ حدیث کہاں آئی، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو پہلے نمبر پہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، مسلم شریف میں آئی ہے، مسند احمد میں آئی ہے۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 7405، 7405، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2675، 2675، اور مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 7422، 7422۔ تین بڑے ائمہ حدیث اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ نقل کریں، تو پھر وہ حدیث کون سی ہوگی؟ اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ عام طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ہے قرآن جو اللہ کا کلام ہے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، معنی و مفہوم بھی اللہ کی طرف سے، اور دوسرے نمبر پہ ہیں احادیث جن کے الفاظ ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، لیکن احکام، مسائل، عقیدہ، معنی وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ لیکن حدیث قدسی کو آپ قرآن نہیں کہہ سکتے، حدیث قدسی کی آپ تلاوت نماز میں نہیں کر سکتے، حدیث قدسی کی طرح، قرآن کی طرح حدیث قدسی کے ذریعے آپ چیلنج نہیں دے سکتے۔ قرآن کے ذریعے آپ چیلنج دے سکتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسان کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کلام ہے، تو وہ ایسا کلام بنا کر لے آئے، قرآن کی ایک صورت جیسی ایک صورت لے آئے، یا قرآن کریم کی 10 صورتوں کی طرح 10 صورتیں لے آئے، کوئی بھی چیلنج ہے اس کا مقابلہ کر لے تو وہ اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکے گا۔ لیکن حدیث قدسی میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو حدیث قدسی میں اور قرآن میں اس لحاظ سے فرق ہے، لیکن حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے اپنے ساتھ گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ یعنی کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے
اس کے مطابق میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ یہ ہے مفہوم اس جملے کا۔ یہ پوری حدیث بہت عظیم ہے، پوری حدیث سمجھنے والی ہے، پوری حدیث قابل غور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شر والا معاملہ کرتا ہے۔ یعنی کہ جس کو یہ امید رہتی ہے کہ اللہ اسے عذاب دے گا، اللہ اسے عذاب دے گا۔ جس کو یہ امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیجے گا، اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ اللہ سے کیا امیدیں لگا لیں؟ جنت کی لگا لیں، تو سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ایسے ہی ہے جی، نمازیں رہنے دیں، روزے رہنے دیں، حج رہنے دیں، اور بس ایک امید لگا لیں کیا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو کیا اس جملے کا یہ مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں، خیر کا گمان رکھتے ہیں اس جگہ جہاں خیر کا گمان رکھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس گمان کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، نیک نیتی سے ثواب لینے کے لیے وضو کیا، پھر آپ نے نماز پڑھی بڑے ہی توجہ سے، سنت کے مطابق نماز پڑھی، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے نماز کیا ہو جائے؟ باطل ہو جائے۔ اب آپ کیا کریں؟ اب آپ اللہ سے خیر کی امید رکھیں، اب اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نماز کو قبول کرے گا، اللہ سے دعا بھی کریں اور امید بھی رکھیں۔ آپ سے گناہ ہوا، آپ سود لیتے رہے، آپ دیگر کئی جرائم کا ارتکاب کرتے رہے، اب آپ کو ندامت محسوس ہوئی، آپ نے اللہ سے توبہ کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تو اب آپ اللہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ لیکن آپ گناہوں پہ گامزن رہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، نماز پڑھنے کی طرف آئیں نہیں، اور اللہ کے ساتھ آپ خیر کی امید رکھیں، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ یہ اس جملے کا مطلب قطعاً نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی لوگوں کے غلط گمان کا رد کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں کہا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، میں بڑا مہربان ہوں، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو اس لیے اس جملے کا غلط مفہوم نہیں نکالنا چاہیے۔ اس جملے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ فوت ہونے لگتے ہیں تب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ سے معاملہ کریں گے۔ اسی لیے علماء کرام تنبیہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ فوت ہوتے وقت انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر کی امید رکھے، پوری زندگی انسان اس انداز سے گزارے کہ امید اور خوف یہ دو پر ہیں، ان دو پروں کو برابر برابر رکھے، ایک کو دوسرے کے اوپر غلبہ نہ دے، نہ ہی مایوس ہو اللہ کی رحمت سے اور نہ ہی بہت زیادہ امیدیں لگا لے۔ جب اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے تو امید لگ جائے، اور جب اللہ کے غضب کی طرف دیکھے، عذاب کی طرف دیکھے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھے تو ڈر لگنا شروع ہو جائے۔ اس انداز سے پوری زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن فوت ہوتے وقت انسان کس کو غالب رکھے؟ امید کے پہلو کو غالب رکھے، خیر کے پہلو کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر کے پہلو کو غالب رکھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ رب العزت وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور یہ جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے اس کی ایک دلیل ہمیں اس جملے سے بھی ملتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ انا عند ظن عبدی بھی، عبدی میرا بندہ، یہ اضافت عام ہے یا خاص ہے؟
خاص، میرا خاص بندہ، یعنی کہ جو میرا بندہ بن کر دکھائے، وہ جو میرے ساتھ گمان رکھے اس گمان کے مطابق میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو یہ خاص بندے کی بات ہو رہی ہے، عام بندے کی پھر بات نہیں ہو رہی. اس کے بعد کیا، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ مجھے یاد کرے، میرا تذکرہ کرے، میرا ذکر کرے، فی نفسہ، اپنے نفس میں آہستہ، تو ذکرتہ فی نفسی، میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اپنے نفس میں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ میرا تذکرہ کرے، میرا ذکر کرے کسی جماعت میں بیٹھ کر، کئی لوگوں میں بیٹھ کر، تو ذکرتہ، میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں ایک ایسی جماعت میں جو اس جماعت سے بہتر ہے جن میں اس نے میرا تذکرہ کیا ہے. وَأَنَا مَعَهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. کب؟ جب وہ میرا ذکر کرے. ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کا کوئی بھی طریقہ، خصوصاً نماز، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، خصوصاً قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، تو قرآن کی تلاوت، نماز پڑھنا، اور سبحان اللہ کہنا، لا الہ کہنا، اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اللہ سے استغفار کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا جی؟ یہ معیت کون سی ہے؟ یہ معیت عامہ ہے یا خاصہ ہے؟ یہ خاص معیت ہے. معیت دو طرح، معیت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے جی اردو میں؟ ساتھ. معیت ساتھ ہونا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی کہ میری معیت اسے حاصل رہتی ہے، میرا ساتھ اسے حاصل رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معیت دو طرح کی ہے، ایک عام اور ایک خاص. عام سب لوگوں کے لیے، اور خاص اللہ کے خاص بندوں کے لیے. تو عام معیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، مسلمان ہوں یا کافر، ہر ایک کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے، یعنی کہ ہر ایک اللہ کے علم میں ہے، ہر ایک اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، کوئی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. ہر ایک کی آواز کو اللہ سن رہے ہیں، ہر ایک کی ایک ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ ہوگی اللہ کی عام معیت. اور ایک اللہ کی خاص معیت، جب اللہ تعالیٰ خاص بندوں سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب خاص بندوں سے کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی خاص قسم کی معیت ہے. تو یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میری تائید تمہیں ملے گی، میری توفیق تمہارے شامل حال رہے گی، میں تمہاری نصرت کرتا رہوں گا. اس کی مثال کیا ہے جی خاص معیت کی؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ غار میں ہیں. کون سے غار میں؟ غار ثور میں. کون سے غار میں؟ غار ثور میں. اور کافر باہر کھڑے ہیں. ابو بکر صدیق غمگین ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن لے رہے ہیں. کس کی؟ اپنی نہیں، نبی علیہ السلام کی، کہ کہیں کافر دیکھ نہ لیں اور آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں. کافروں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. کس کو؟ جناب ابو بکر کو اور نبی علیہ السلام کو. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور نبی علیہ السلام نے وہ الفاظ ادا کیے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے لا تحزن، غم نہ کرو. اگر یہاں ہوتی عام معیت تو مطلب کیا نکلتا کہ اللہ ہمارے بھی ساتھ ہے، ان کے بھی ساتھ ہے، تو پھر کہنے کا فائدہ کیا؟ کیوں جی؟ اگر مطلب یہ ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، تو پھر آپ تسلی کیا دے رہے ہیں؟ اطمینان کیا دلا رہے ہیں؟ اطمینان یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. یعنی کہ خاص جو اللہ کی معیت ہے یہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ. لیکن عام معیت وہ تو ہر ایک کو حاصل ہے.
کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو، اللہ کے احاطے سے باہر ہو، اللہ کی قدرت سے باہر ہو، اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو. لیکن یہاں پہ خاص میت ہے کہ ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ نہیں ہے. یعنی کہ یہ خاص میت، یعنی کہ اللہ کی تائید، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ان کافروں کے ساتھ نہیں ہے. اچھا یہ کہاں پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، تم جدھر بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو یہ ہے اللہ کی عام معیت. اور کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے، عرش پہ بلند و بالا ہے، سب سے اوپر ہے، اور ایک طرف یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کس عقیدے کو مانیں؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں پہ ایمان لانا واجب ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو مخلوق پہ قیاس نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہ دیں کہ جب انسان اوپر ہو تو نیچے نہیں ہوتا، نیچے ہو تو اوپر نہیں ہوتا. یہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ اوپر ہیں ذات کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اوپر ہیں ذات کے اعتبار سے، اور اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے. آپ نے اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق دیکھی ہوگی، کیا؟ چاند. چاند ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. آپ جہاں بھی چلے جائیں، جدھر بھی چلے جائیں، چاند آپ کے ساتھ ہوگا، حالانکہ وہ زمین پہ نہیں ہے. کہاں ہے؟ اوپر ہے. اوپر ہو کر بھی آپ کے ساتھ. تو اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ تو اللہ کی ادنا مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی. چاند کی ہم نے مثال صرف اس لیے دی ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، بس یہ سمجھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ اوپر ہو کر بھی ہر ایک کے ساتھ ہیں. تو یہاں پہ اب پھر کون سی میت ہوئی؟ خاص میت. وَأَنَا مَعَهُ، اور میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اِذَا ذَكَرَنِي، کب؟ جب وہ میرا ذکر کرے. ہاں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تب اس سے میری خاص میت حاصل ہوتی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ لوگ جو پریشان ہیں، جو ٹینشنوں کا شکار ہیں، جو کہتے ہیں بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو کہتے ہیں جاب نہیں ملتی، جو کہتے ہیں شفا نہیں ملتی، وہ اللہ کی خاص میت کو ڈھونڈیں. اور وہ کیسے ملے گی؟ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. اور فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، کتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنے نفس میں یاد کرے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا، لیکن کسی اور کو اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دے گا. اس کی خبر کسی اور کو نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. لیکن وَإِن ذَكَرَنِي، اگر میرا بندہ مجھے یاد کرے فی مَلَئٍ، لوگوں میں بیٹھ کے، تو میں اس کو یاد کروں گا ان میں بیٹھ کے جو ان سے بہتر ہیں. یہ بھی بڑی عظیم تنبیہ ہے. ہم لوگ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے مختلف مجالس میں کیا شرما جاتے ہیں، اور لوگ بھی تانا دیتے ہیں، اور جی دین کی باتیں گھر میں رکھو. دین کی باتیں کہاں رکھو؟ گھر میں رکھو. یہاں آپ اجتماعی مسائل پہ گفتگو کریں. مذہب جو ہے ہر ایک کا پرائیویٹ معاملہ ہے. نہیں، مذہب پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے. مذہب ہر جگہ ہے، اور اللہ کا ذکر ہر جگہ ہوگا، ہر مقام پہ ہوگا. یہی تو ہمیں سکھایا ہے نبی علیہ السلام نے. واش روم میں جاتے ہوئے دعا، نکلتے ہوئے دعا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، مسجد میں جاتے ہوئے اللہ کا ذکر، نکلتے ہوئے ذکر، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا ذکر، سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، سو کر اٹھیں تو اللہ کا ذکر. تو اللہ کا ذکر تو 24 گھنٹے ہونا چاہیے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ لوگوں میں اللہ کا ذکر کریں، لوگوں میں تلاوت کریں، لوگوں میں بیٹھے بیٹھے آپ لا الہ الا اللہ کہیں، لوگوں کے سامنے آپ کہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ نے میرے اوپر بڑا فضل کر دیا ہے. میں کچھ نہیں ہوں، اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کر دیا ہے. میں کچھ نہیں ہوں، اللہ نے مجھے نواز دیا. اس انداز سے اللہ کا جب آپ تذکرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ ان لوگوں میں کرے گا، ان میں کرے گا جو ان سے بہتر ہیں، جن میں آپ اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہ کون ہے جی؟ فرشتے.
یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا جواب دینا ہے آپ لوگوں نے. کیا یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ عام لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں یا سب کو؟ کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی مخاطب کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو بھی، یا صرف میرے اور آپ جیسے گنہگاروں کو؟ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ سب کے لیے ہیں، سب کے لیے نا، پکی بات ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرا تذکرہ لوگوں میں بیٹھ کے کرو گے تو میں تمہارا تذکرہ ان میں کروں گا جو ان سے بہتر ہیں جن میں تم میرا تذکرہ کرو گے. تو صحابہ کرام افضل ہوئے کہ فرشتے؟ بتائیں بھائی، جواب دیں. اس حدیث کے لحاظ سے کون بہتر ہوئے؟ فرشتے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے کہہ رہے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، اگر تم میرا تذکرہ کرو گے لوگوں میں بیٹھ کے تو میں تمہارا تذکرہ کروں گا ان میں جو ان سے بہتر ہیں جن میں تم میرا تذکرہ کر رہے ہو. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے سامنے اللہ کا تذکرہ کرتے تھے اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کرتے تھے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اب بتائیے کہ افضل انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، انسان ہے یا فرشتے ہیں؟ یہ سوال ہے. اس مسئلے میں علماء کرام میں اختلاف چلا آ رہا ہے. ایک دفعہ مجھے میسج آیا کہ 2 آدمی آپ کے درس میں بیٹھتے رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور اب ہم ان کو آپ کا درس بھیجیں یا سوال و جواب بھیجیں تو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بالکل آپ سے بدظن ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے مسجد نبوی میں اس موضوع پہ گفتگو کی تھی کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں. تو آپ کے انداز سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ فرشتوں کو افضل سمجھتے ہوں. تو میں نے وہاں پہ گزارش کی تھی، ایک تو یہ کہ میں اس موضوع پہ جب گفتگو کرتا ہوں تو میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس موضوع پہ کوئی حتمی بات نہ کریں، کیونکہ لکھا ہوا کسی آیت یا حدیث میں نہیں آیا کہ انسان جو ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں. اور پرانے علماء کرام کی گفتگو پڑھ لیں، میں کیا چیز ہوں، وہاں پہ آپ کو اختلاف ملے گا اس موضوع پہ. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نئی میں نے چھیڑی ہو، اس مسئلے میں اختلاف ملے گا. لیکن میرا مین مقصد یہ ہوتا ہے ان لوگوں کو سمجھانا جو بہت آگے نکل جاتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کا تذکرہ نبی علیہ السلام کے سامنے یوں کرتے ہیں جیسے جبریل علیہ السلام آپ کے نوکر ہوں، آپ کے ڈرائیور ہوں، اور اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ علمہ شدید القویٰ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کس نے دیا؟ علمہ، تعلیم دی. تعلیم دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ معلم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو تعلیم دی ہے شدید القویٰ، اس فرشتے نے جو بڑا مضبوط ہے. تو جبریل علیہ السلام آپ کے کیا ہوئے؟ پھر معلم ہوئے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اور اس میں آپ نکال لیں کتاب الصلاۃ، نمازوں سے متعلقہ احادیث، اور پھر نکال لیں وہ احادیث جن میں تذکرہ آتا ہے نمازوں کے اوقات کا، تو وہاں آپ کو وہ حدیث ملے گی کہ جبریل علیہ السلام 2 دن آئے اور 2 دن آپ علیہ السلام کو نماز پڑھائی، 5 نمازیں پڑھائیں. امام کون تھا؟ جبریل علیہ السلام. انہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز کا طریقہ سکھایا، نماز کے اوقات بتائے، اور امام وہ بنے. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع کو آسان نہیں ہے. نبی علیہ السلام یقیناً سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں. لیکن جبریل علیہ السلام کو آپ کا ڈرائیور بنا کر پیش کرنا
یا خادم بنا کر پیش کرنا یا نوکر بنا کر پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ روز قیامت اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ جملہ بھی قابل غور ہے کہ وَإِن ذَكَرَنِي، اگر میرا بندہ مجھے یاد کرے فی ملائن، کسی جماعت میں بیٹھ کر، تو ذکرتہ، تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اس جماعت میں جو ان سے بہتر ہے۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اور اگر بندہ میرے قریب ہو ایک بالشت۔ ایک بالشت کتنی ہوتی ہے؟ یہ یعنی کہ یہ چھوٹی انگلی کے کنارے سے لے کے انگوٹھے کے کنارے تک تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں ذراعاً، کتنا؟ ایک ہاتھ۔ اب میں یہاں اللہ کے بارے میں بات نہیں کرنے لگا، اس سے ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں کہ جب میری اور آپ کی گفتگو ہوگی تو ہاتھ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ جگہ، یعنی کہ یہ جو ہاتھ کی درمیانی انگلی ہے اس کے کنارے سے لے کے کونی تک، یہ کونی تک، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر میرا بندہ میرے قریب ہو کتنا؟ ایک ہاتھ، تو تقربت الیہ باعًا، میں اس کے قریب ہوتا ہوں باعًا، دو ہاتھ۔ باعًا کا معنی کیا ہے؟ کوئی جانتا؟ آپ میں سے اشارہ کر کے بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باعًا کا معنی دو ہاتھ، اور اس میں یہ حصہ بھی داخل ہے، دھیان سے، اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں میں آپ سے، دو ہاتھ یعنی کہ دونوں ہاتھ کھولیں اور یہ حصہ بھی اس میں داخل ہوگا۔ دو ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے اصل میں، تو ہم ترجمہ پھر دو ہاتھ کیوں کرتے ہیں اگر یہ سب کچھ شامل ہے تو؟ کیونکہ اردو میں ہمارے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اردو میں ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ہم بول لیں اور با کا معنی ادا ہو جائے، تو ہم مجبور ہیں کہ گزارا کریں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے ترجمے کا حق اردو کے ذریعے ادا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ انسان پڑھ لے تو کافی حد تک وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لیکن 100% حق ادا ہو جائے، 99% حق ادا ہو جائے، کبھی نہیں۔ کوئی دنیا کی زبان قرآن کریم کے الفاظ کا 100% متبادل نہیں ہے، بلکہ خود عربی زبان کے الفاظ اللہ کے ان الفاظ کا 100% متبادل نہیں ہے جو اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عربی میں عطا، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کر لیتے ہیں؟ جا، کیونکہ دونوں کا معنی کیا؟ آیا، لیکن دونوں کے معنی میں کوئی ایسا فرق ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے مکمل طور پہ اس کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن کام قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں ہے اردو میں جو بتا سکے یہ اس کا، یعنی کہ یہ بتا سکے دو ہاتھ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کا حق ادا کر سکے، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي، اور اگر میرا بندہ آئے میرے پاس، یمشی، چلتا ہوا آئے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں اس کے پاس دوڑتے ہوئے آؤں گا۔ یہ ہے جی حدیث، اور یہ حدیث روایت کرنے والے کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا یہ حدیث صرف ابو ہریرہ نے بیان کی ہے؟ نہیں جی، اس حدیث کو جناب ابو ذر غفاری بھی روایت کرتے ہیں، اور اسے روایت کیا ہے امام مسلم نے۔ کس نے روایت کی؟ امام مسلم نے، اور نمبر ہے 2675، نہیں معذرت، نمبر ہے 2687، 2687، اور اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے اپنی مسند میں، اور وہاں پہ نمبر ہے 21360، 21360۔ وہاں پہ کیا الفاظ ہیں؟ ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے تو اس کے لیے کتنی نیکیاں ہوں گی؟ اس جیسی 10 ہوں گی، یعنی کہ اسے ایک نیکی پہ 10 نیکیوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وَأَزِيدُ، اور میں زیادہ بھی کر دوں گا، یعنی کہ ایک نیکی پہ 10 نیکیوں کا ثواب یہ کم از کم ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کسی کے بہت زیادہ اخلاص کی وجہ سے اور بہت اچھے طریقے سے نیک عمل کرنے کی وجہ سے اسے 10 سے بھی زیادہ نیکیاں مل جائیں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کسی برائی کا ارتکاب کرے فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا، تو ایک برائی کا بدلہ ملے گا جیسی برائی کی تھی۔ اللہ کا آپ عدل و انصاف دیکھیں، نیکی ایک کریں تو ثواب کتنا؟ 10 نیکیوں کا، اور برائی ایک کریں تو کتنی برائیاں لکھی جائیں گی؟ ایک ہی لکھی جائے گی۔ فرمایا او اغفر، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں معاف کر دوں، سرے سے معاف کر دوں۔ ومن تقرب منی شبرن، اور جو میرے قریب ہوگا ایک بالش، تقربت منہ ذراعا، میں اس کے قریب ہوں گا ایک ہاتھ۔ ومن تقرب منی ذراعا، اور جو میرے قریب ہوگا ایک ہاتھ، تقربت منہ باعا، میں اس کے قریب ہوں گا اس کے قریب ہوں گا 2 ہاتھ۔ ومن اتانی یمشی، اور جو میرے پاس چلتا ہوا آئے گا، اتیتہ ہرولۃ، میں اس کے پاس دوڑتے ہوئے جاؤں گا۔ ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ، اور جو مجھے ملے زمین کے برابر کیا کر کے؟ گناہ کر کے، غلطیاں کر کے، لا یشرک بی شیئا، اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرے، تو لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، میں اس کے گناہوں کے برابر بخشش کے ساتھ اسے ملوں گا۔ اچھا جی، یہ ہوگی کیا؟ مسلم شریف اور ابو ذر غفاری۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں جناب انس بن مالک، اور یہ آئی ہے مسند احمد میں، نمبر ہے اس کا 12287، 12287۔ ویسے تو ایک صحیح حدیث مل جائے تو وہ کافی ہے ایمان لانے کے لحاظ سے، عقیدہ سیکھنے کے لحاظ سے، احکام و مسائل جاننے کے لحاظ سے، لیکن جب ایک حدیث کو 3 صحابی روایت کریں اور کئی اس کی سندیں ہوں، بخاری میں بھی آئے، مسلم میں بھی آئے، مسند احمد میں بھی آئے، دیگر کتب حدیث میں بھی آئے، تو ایمان بڑھ جاتا ہے، یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے؟ کیا آپ اس کو ظاہر پہ محمول کریں گے یا آپ اس کی تعویل کریں گے؟ اب تک تو لگتا ہے کہ آپ تعویل سے دور رہنے والے ہیں، ایسے ہی ہے جی؟ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی ہر آیت کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حدیث کو محمول کرتے ہیں اس کی حقیقت پہ اور اس کے ظاہر پہ، لیکن یہاں پہ آپ کیا کریں گے یہ اب میں دیکھوں گا کہ آپ یہاں پہ کون سا معنی مراد لیتے ہیں۔ اور میں نے تذکرہ کیا تھا چند دن پہلے فخر الدین رازی کا، یاد ہے آپ کو؟ اور بتایا تھا کہ اس نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اس موضوع پہ کہ قرآن کی کئی آیتوں کی تعویل واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، نہیں کریں گے تو آپ کفر کا ارتکاب کریں گے۔ اور کئی آیتیں ایسی ہیں اور حدیثیں ایسی ہیں جن کی تعویل کیے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے، یعنی کہ جو تعویل کے مخالف ہیں وہ بھی مجبور ہو جائیں گے کیا کرنے پہ؟ تعویل کرنے پہ۔ اس کتاب میں اس نے یہ حدیث بھی ذکر کی ہے، کہتے ہیں بتائیں یہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دوڑتے ہیں؟ کیا آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ چلتے ہیں؟ کیا کریں گے آپ یہاں پہ؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس حدیث کے تعلق سے
کہ جو میرے پاس چلتا ہوا آئے میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آؤں گا۔ علماء سلف کے دو قول ہیں، کن کے؟ میں بدتی علماء کے نام کی بات نہیں کر رہا، میں تعویل کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، جو تعویل سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں پہ دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آؤں گا یا آتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے عمل پہ اس کو جلدی سے اجر و ثواب دیتا ہوں۔ یعنی کہ یہاں دوڑ لگانے سے مراد وہ دوڑ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دوڑنے سے مراد دوڑنا ہی ہے۔ سب سے پہلے ان سے رابطہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دوڑنے سے مراد دوڑنا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمانی دنیا پہ؟ ہم کہتے ہیں بالکل ہم مانتے ہیں، کیونکہ ہم تو سلفی لوگ ہیں، ہم تو اہل سنت ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کی وجہ سے، تو جب اللہ تعالیٰ کا اترنا آپ نے مان لیا آسمان دنیا پہ، تو آپ کے لیے یہ ماننا کیوں مشکل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دوڑتے ہیں؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرشتے آئیں گے روز قیامت، تو جب آنا مان لیا آپ نے، تو اس حدیث کے مطابق یہ ماننے میں کیا آپ کو مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ دوڑتے ہیں؟ اور یہ تو طے ہے کہ ہم کیفیت نہ وہاں پہ بیان کرتے ہیں نہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ وہاں پہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمانی دنیا پہ، اور اس کی کوئی تفصیل ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ویسے ہے جیسے اللہ کے شایان شان ہے، اللہ کے لائق ہے، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ اور اللہ تعالیٰ کا آنا بھی ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، تشبیہ سے پاک۔ تو ایسے ہی آپ یہ مانیں کہ اللہ کا دوڑنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور ہم کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے، اور نہ ہم اس کے بارے میں اپنے ذہنوں میں کوئی تصور لے کر آتے ہیں۔ ہم بلکہ تصور شیطان ہمارے ذہنوں میں لانا چاہے بھی تو اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں داخل ہو جائیں گے، اور شیطان مردود سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس قول کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب آپ یہ مانتے ہیں اللہ کا آنا، جب آپ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا، جب آپ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مسکرانا، جب آپ یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہو جانا، یہ سب مانتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ماننا کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ اب ہم رابطہ کرتے ہیں کن سے؟ دوسرے گروپ سے، وہ بھی سلفیوں کا گروپ ہے۔ وہ بھی کن کا گروپ ہے؟ سلفیوں کا گروپ ہے۔ اچھا، پہلے گروپ کا کچھ حوالہ دے دوں آپ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لجنہ دائمہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ دائم کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ۔ تو لجنہ کس کو کہتے ہیں؟ کمیٹی۔ لجنہ دائمہ یعنی کہ سعودی علماء کرام کی وہ کمیٹی جو مستقل طور پہ فتویٰ دینے کے لیے بیٹھتی ہے،
اور ان کے اجلاس منعقد ہوتے رہتے ہیں، مسلسل فتویٰ دیتے رہتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا اس حدیث کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور اس کمیٹی میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ بھی تھے، سعودی عرب کے مفتی اعظم۔ دوسری جانب جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد اللہ کا دوڑنا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو جتنی محبت سے وہ کرتا ہے، جتنی توجہ سے وہ کرتا ہے، جتنے دھیان سے وہ کرتا ہے، اسی قدر جلدی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ یہاں پہ دوڑنا مراد نہیں ہے۔ تو جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی وہ پہلے گروپ والے لوگ جو ہیں وہ تو آپ کو تانے دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا یہاں پہ اللہ کی صفت کو ماننے سے یہ بھی باگ کھڑے ہوئے، یہ تو کہتے تھے ہم تعویل کے قائل نہیں ہیں، ہم تو ہر آیت کو اور ہر حدیث کو اس کے ظاہر پہ محمول کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہاں آپ نے تعویل کی پناہ کیوں لی ہے؟ اگر آج آپ یہاں تعویل کریں گے تو کل دوسروں کو تعویل کرنے سے کیسے منع کریں گے، کیسے روکیں گے؟ وہ کہتے ہیں جناب والا ہم نے تعویل کی ہی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم نے تعویل کی ہے؟ تعویل تو بالکل نہیں کی۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم نے تعویل کی ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہاں پہ اس حدیث کا ظاہری معنی یہی ہے، یہاں اس حدیث کا ظاہری معنی یہی بنتا ہے۔ کیسے جی؟ ہمیں بھی سمجھائیں۔ کہتے ہیں آپ غور کر لیں، آپ یہ بتائیں کہ جب اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے کہ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر میرا بندہ میرے پاس آئے چلتا ہوا، تو یہاں کیا مراد ہے؟ میرا بندہ میرے پاس چلتا ہوا آئے، کیا مراد ہے جی اس سے؟ نیک عمل کرے۔ جب پہلے جملے سے مراد چلنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نیک عمل کرنا، ان کی توجہ کے ساتھ میری جانب متوجہ ہو کر نماز پڑھے، تلاوت کرے، مجھ سے رجوع کرے، مجھ سے دعائیں کرے۔ جب اس پہلے جملے سے مراد دوڑنا نہیں ہے، چلنا نہیں ہے، تو دوسرے جملے سے مراد دوڑنا کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا بھی ہر والا کا معنی آپ دیکھیں، لغات کھول لیں، ذرا ڈکشنریاں کھول لیں، ڈکشنریوں میں لکھا ہوا ہر والا کا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ دوڑنا، تیز چلنا۔ اور یہ بتا دوں کہ یہ جو موقف دوسرا میں بیان کر رہا ہوں، اس موقف کے اپنانے والوں میں ایک بڑا نام امام ابن تیمیہ کا ہے۔ کن کا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، عام آدمی نہیں ہے۔ تو امام ابن تیمیہ سے آج ملتے ہیں اس موضوع پہ، وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ تو پوری زندگی لوگوں کو تعویل سے روکتے رہے، پوری زندگی لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ بھائی اللہ نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، نعوذ باللہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ میرے ہاتھ ہیں اور معنی یہ ہو کہ ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں عرش کے اوپر مستوی ہوں اور معنی یہ ہو کہ میں مستوی نہیں ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ واضح کتاب ہے، یہ نہیں کہا کہ پیچیدہ کتاب ہے، کیا کہا ہے؟ یہ واضح کتاب ہے، کہا بیان للناس، عام لوگوں کے لیے بھی واضح ہے۔ اللہ نے تو کہا کہ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، تو جس کتاب کا میں ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہو کہ ہاتھ نہیں ہے، وہ کتاب ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ساری زندگی لوگوں کو بلاتے رہے آیات اور احادیث کے اس معنی و مفہوم کی طرف جو کیا ہو، جو ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ ہر والا ڈکشنریوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟
تو وہ کہتے ہیں آئیے جی ذرا میرے ساتھ تھوڑا سا چلیں. وہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں زہر کہتے کس کو ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں زہر کیسے کس کو ہیں. دیکھیں جی, زہر ہوا ما یتبادر الی العقل السلیم, ہوا ما یتبادر الی العقل السلیم من المعنی. کہتے ہیں کہ اگر آپ کی عقل ہے صحیح سلامت, آپ کی عقل کیا ہے صحیح سلامت سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ اس کو کسی گمراہ فرقے نے خراب نہیں کیا, کسی نے اس کی برین واشنگ نہیں کی, کسی نے اس کو خراب نہیں کیا. اگر آپ کی عقل صحیح سلامت ہے تو ایت سن کر حدیث سن کر جو معنی فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آئے گا یہ ہے ظاہر معنی. یہ کیا اس کلام کا ظاہر معنی. کوئی بھی کلام ہو, کوئی بھی ایت ہو, کوئی بھی حدیث ہو, وہ سن کر فوری طور پہ جو معنی آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ ہوں کون, صحیح عقل سلیم کے مالک, تو یہ معنی کون سا معنی ہے؟ ظاہر معنی ہے. اچھا جی, اب مجھے بتائیں, بلکہ یہاں پہ میں کچھ, میرا جو پی ایچ ڈی میں موضوع تھا اس کا تعلق بھی ظاہر اور تعویل سے تھا. کس سے تھا؟ ظاہر اور تعویل امام ابن تیمیہ کے ہاں. تو امام ابن تیمیہ کی کچھ عبارت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کہ یہ کلام کا کون سا معنی ہے, ظاہری معنی ہے. تو دیکھیے ذرا, انشاءاللہ اس گفتگو کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ایت کا یا حدیث کا ظاہر معنی, جبکہ وہ ظاہر ہوتا ہی نہیں. امام ابن تیمیہ نے گمراہ فرقوں سے اس موضوع پہ بڑی لڑائیاں کی ہیں. لڑائیوں سے مراد یہ ہے کہ قلم کے ساتھ لڑائیاں. اپنی کتابوں میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم خواہ مخواہ ایک غلط معنی کو کہتے ہو کہ یہ قرآن کا ظاہر ہے اور پھر کہتے ہو اب اس کی تعویل ضروری ہے, جبکہ وہ ظاہر ہوتا ہی نہیں. اب یہاں ظاہر کے اصول بتا رہے ہیں. کہتے ہیں, دیکھیں, کہتے ہیں لا ظاہر لکلام لا ظاہر لم یتم بعد وانما ظاہر الکلام ما یظہر منہ عند فراغ المتکلم. کسی بھی کلام کا ظاہر اس وقت تک واضح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کلام آپ مکمل نہیں کریں گے. ہر کلام کا ظاہر وہ ہوتا ہے جو اس سے سمجھ آئے جب گفتگو کرنے والے کی گفتگو مکمل ہو جائے. پھر اس کی مثال دیتے ہیں. مثال سنیے. کہتے ہیں آپ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 لے لیں. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے 1000 سال سوائے 50 سال کے. کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنا عرصہ رہے, 1000 سال, اور کہے لیکن اب اس کی تعویل ضروری ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو 1000 سال نہیں رہے. تعویل کریں گے کیسے؟ تعویل کی دلیل کیا ہے جی؟ تعویل کی دلیل ہے الا 50 عاما. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مگر 50 سال. ہم کہیں گے اللہ کے بندے تعویل پھر کرتے ہیں جب کوئی غلط معنی آپ کے سامنے آئے. یہاں پہ غلط معنی سامنے آیا نہیں, آپ نے کلام کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ آپ جملے کو مکمل تو ہونے دیں. جملہ خود بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام
ان میں 1000 سال رہے سوائے 50 سال کے. اب قرآن خود سمجھا رہا ہے کہ 950 سال. بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں نہیں جی پہلے جملے سے سمجھائی 1000 سال اور بعد کے جملے کے ذریعے اب ہم پہلے جملے کی تعویل کریں گے. نہیں، یہ موقف صحیح نہیں ہے آپ کا. یہ ایسے ہی جیسے آپ کہیں قرآن کہتا ہے جی لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور جب کہ دیگر آیتوں میں کیا ہے نماز پڑھنی چاہیے. اب ہم اس کی تعویل کریں گے. اب کیا کریں گے؟ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں نہیں، جملہ پورا کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز کے قریب اس وقت نہیں جانا جب آپ نشے کی حالت میں ہو. تو پورا جملہ کریں گے پھر سمجھائے گی کہ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، حقیقی اور معنی اس کا کیا ہے. ایسے ہی دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 92 فصیام شہرین متتابعین، روزے رکھنے ہیں کتنے جی؟ کفارہ ہے یہ کس کا؟ قتل کا. غلطی سے قتل ہو گیا. کفارہ کیا جی؟ 2 مہینوں کے روزے. اب کوئی کہے جی یہاں پہ آیا 2 مہینے، اس کا مطلب ہے 2 مہینے روزے رکھیں، چاہے وقفے سے رکھ لیں چاہے مسلسل رکھیں. لیکن بعد میں آ گیا متتابعین، اس کی وجہ سے اب ہمیں تعویل کرنا پڑے گی. نہیں بھائی نہیں، یہ انداز آپ کا ٹھیک نہیں ہے. پورا جملہ کریں گے پھر سمجھائے گی اس کا مفہوم کیا ہے. تو پورا جملہ ہے ہی یوں کہ آپ روزے رکھیں گے 2 مہینے کے مسلسل، بغیر کسی ناغے کے، بغیر کسی وقفے کے. ایک اور جگہ پہ وہ کہتے ہیں قرآن کا ظاہر جاننے کے لیے کہ قرآن کا ظاہر معنی کون سا ہے، کہ ان وضع اللفظ حال الافراد قد یخالف وضعه حال الترکیب بل غالب الالفاظ کذالک. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ اگر آپ تنہا بولیں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، جب جملے میں استعمال کریں گے تو اس کا معنی کچھ اور آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ مجھ سے پوچھیں جی اسد ان کا معنی کیا ہے تو میں کیا بتاؤں گا؟ شیر. لیکن جب آپ کہیں گے کہ رأیت اسدا یخطب علی المنبر، میں نے اسد دیکھا کہ اسد منبر پہ خطبہ دے رہا تھا، اب اسد کا معنی کیا جی؟ شیر ہے. اب اسد کا معنی یہ ہے کہ ایک بہادر آدمی خطبہ دے رہا تھا. بہادر شیر نہیں، بہادر آدمی. تو جملے نے وعدے کیا، اب جملہ پورا بولیں گے پھر پتہ چلے گا کہ اس جملے کا ظاہر معنی کیا ہے. اچھا جی، اب آئیں، کہتے ہیں اب اس جملے کی طرف آئیں جو اس حدیث میں آیا ہے. ان اصولوں کی روشنی میں اب آپ آئیں اس کی طرف. اب کیا تھا جی؟ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر بندہ میرے پاس چلتا ہوا آئے تو میں اس کے پاس کیسے آؤں گا؟ دوڑ کر آؤں گا. تو اب جب پورا جملہ آپ پڑھیں گے اور پچھلے جملے بھی آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان جملوں سے مراد یہ ہے کہ جس قدر محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ نیک اعمال بجا لائیں گے، آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، آپ تلاوت کریں گے، آپ نمازیں پڑھیں گے، آپ صدقہ خیرات کریں گے، اللہ رب العزت اسی قدر جلدی کے ساتھ آپ کو نوازیں گے، آپ کو اجر و ثواب دیں گے، آپ کے عمل کو قبول کریں گے. یہ معنی اس سے مراد ہے. شیخ ابن عثیمین، کون سے شیخ؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں دونوں اقوال ذکر کیے ہیں. اور دونوں کو مضبوط قول قرار دیا ہے، اگرچہ زیادہ ان کا رجحان اسی موقف کی طرف ہے جس موقف کی طرف رجحان ہے کس کا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. اب یہاں پہ میں کچھ عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور اس کا مفہوم بھی بیان کروں گا.
کہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس سے مراد دوڑنا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ دوڑنا نہیں ہے، بلکہ اجر و ثواب دینے میں جلدی کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر اللفظ فی حق العبد لا یفهم منہ مشی العبد علی قدمیہ الی اللہ، کہ اس جملے کا جو پہلا حصہ ہے اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ بندہ اپنے پاؤں پہ چل کر آتا ہے اللہ تعالی کی طرف، بل المتبادر الی الذہن من السیاق السعی والعمل بالطاعہ، بلکہ وہ جملہ سن کر جو مفہوم آپ کی عقل میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ بندے کا محنت کرنا. بندے کا کیا کرنا؟ کس معاملے میں؟ اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں، اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں. وَكَذَلِكَ الظَّاهِرُ مِنَ اللَّهِ سُرْعَةُ الْإِثَابَةِ، ایسے ہی جو اس جملے کا آخری حصہ ہے اس سے بھی یہی مفہوم نکلے گا جو پہلے جملے سے نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت جلدی نوازتے ہیں. مع ان حمل الحدیث علی الحرف الحقیقیہ لیس محالا، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کا دوڑنا یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. ہم تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا چلنے کو، اللہ تعالیٰ کے نزول فرمانے کو، تو ہمارے لیے اس کو ماننا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ مفہوم نہیں ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس حدیث میں یہ مفہوم نہیں ہے. ہم تعویل کرنے والوں کا حصہ نہیں ہے. ہمارا آپ کا اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ اس آیت کا ظاہر ہے کیا، اس آیت کا ظاہر ہے کیا، یہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دیکھیں اگر آپ معنی مراد لیں گے حقیقی طور پہ چلنا، پاؤں کے اوپر چلنا معنی مراد لیں گے بندے کا، جملے کے پہلے حصے کا، تو پھر اس جملے کا مفہوم یہ نکلے گا کہ بندہ جب چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں اس کی طرف. تو بندہ پھر چلتا ہے دو تین کاموں میں بس. ایک بندہ چلتا ہے مسجد میں جاتے ہوئے، اور ایک بندہ چلتا ہے حج میں، ایک آپ کہہ لیں جہاد میں. تو جب جب بندہ وہ عبادات کرے گا جس میں چلنا پایا جائے گا تو ان عبادات میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، دیگر عبادات میں نہیں. پھر تو مفہوم یہ نکلے گا. کہتے ہیں جبکہ اگر آپ وہ مفہوم لیں جو آپ کو امام ابن تیمیہ بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے، توجہ سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، اللہ کی محبت کو پانے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول کریں گے اور اس کو اس کے اوپر جلدی سے نوازیں گے اور اجر و ثواب دیں گے. تو پھر یہ جملہ ہر طرح کی عبادت کے لیے ہوگا، انسان کے ہر عمل کے لیے ہوگا، چاہے وہ عمل آپ بیٹھے بیٹھے کر رہے ہوں، چل نہ بھی رہے ہوں. واضح ہو گیا علماء کرام؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پہ چونکہ قریب ہونے کا معنی بھی آیا ہے، یہاں پہ قریب ہونے کا معنی آیا نا، وقت باقی نا ہمارا بھی جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں لا تطعہ واسجد واقترب، یہ کون سی سورت ہے؟ سورہ علق. کیا معنی ہے کہ آپ سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے اور قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کیا ہوں؟ قریب ہوں. اس آیت میں امام ابن تیمیہ نے وعدے کیا ہے کہ بندہ کیسے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے. تو وہ وعدے کرتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اپنے دل کے ساتھ، بندہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنی روح کے ساتھ. کب؟ جب نیک عمل کرتا ہے. اور انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے جب انسان سجدے میں پڑا ہوتا ہے، توجہ مکمل اللہ کی طرف ہو، تو انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اس وقت میں اپنے رب کے بڑا قریب ہو چکا ہوں. تو یہ قرب جو ہے وہ اس انداز سے ہوتا ہے. تو جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں.
تو یہ تھی چند گزارشات اس حدیث کے تعلق سے، اور ایسی وہ حدیث ہوتی ہیں جن میں لوگ بہت زیادہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ کئی لوگ تو بہت زیادہ تعویلیں کر جاتے ہیں، اور کئی لوگ اس کا تعویل سے بچتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں غلط راستوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ راہ اعتدال پہ رکھے۔ راہ اعتدال وہ جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، جو سلف صالحین کے مطابق ہے۔ تو سلف صالحین کا منہج یہی ہے کہ تعویل سے بچا جائے اور کلام کا وہ معنی لیا جائے جو ظاہر ہے۔ بس یہ دیکھنا پڑے گا کہ ظاہر یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، اس آیت کا، اس جملے کا ظاہر کیا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب اس مسئلے کے متعلق مسئلہ نمبر 46، جس کے اوپر 3-4 دروس سے گفتگو جاری ہے، کل انشاءاللہ یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ کل تذکرہ ہوگا اللہ کی صورت کا، اللہ تعالیٰ کی صورت کا، جیسا کہ آپ 2 حدیثوں میں دیکھ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کو دیکھا بہترین صورت میں۔ اور اس میں یہ بھی وضاحت ہوگی کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، تو آپ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کل گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم کے اوپر رکھے اور سلف صالحین کے منہج کے اوپر رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔